یعنی اللہ تعالیٰ اس میں شراب پینے سے منع کر رہا ہے. ایک تو شراب اور جوا کھیلنا. آج جوے کی بھی کئی شکلیں ہیں, جیسا کہ بہت سارے لوگ باہر ملکوں میں بھی رہتے ہوئے وہ کچھ کھیل ہوتا ہے, بہرحال وہ کھیل کھیلتے ہوئے کئی لوگ زندگیاں برباد کر لیتے ہیں, جس کو سٹا کہتے ہیں یا پھر اور بھی کچھ ایسے نام ہوتے ہیں, وہ ذہن میں نہیں آ رہے. بہرحال ان ناموں کے ساتھ مٹکا بولتے ہیں, ہاں مٹکا کھیلنا, اور پھر کیا ہے ایسی بہت سارے یہاں پر بھی لوگ کھیلتے ہیں اور بیٹنگ لگاتے ہیں, جس کو عام زبان میں کیا ہے بیٹنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ جوا ہے. کرکٹ ابھی جو IPL شروع ہونے والا ہے اس پر بھی بیٹنگ لگاتے ہیں. اس میں تو ہمارے خاص طور سے نوجوان کیا کہوں, بوڑھے کیا کہوں, بلکہ مسلمان غیر مسلمان سب اس میں پڑے ہوئے ہیں. کرکٹ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس میں بیٹنگ لگاتے ہیں کہ بھائی اگلا اوور جو آنے والا ہے اس میں کتنے رنس بنیں گے, چلو بولو, اتنے بول کے ایک بولتا, اتنے بول کے اتنے پیسے لگاتا. یہ جو فلاں پلیئر آنے والا ہے وہ کتنے رنس بنائے گا, میں بول رہا ہوں 50, میں بولوں گا 100, اس پر میری اتنی رقم, چلو بیٹنگ. پورے لوگ بیٹنگ لگاتے, اب جو جیت گیا اس کو اتنی رقم مل جاتی. اس طرح کرکٹ کے بیٹنگز ہو, مٹکا کھیلنا ہو, یا پھر وہ پتے جو کھیلتے ہیں, جوا بولتے ہیں اس کو بھی, پتے کھیلتے ہوئے لوگ پیسے کماتے ہیں. اس پہ بھی لاکھوں لوگ کیا ہے پیسے گنوا لیتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ آن لائن گیمز بھی آج کل نکلے. آن لائن گیمز کے اوپر تو آج اتنے زیادہ برباد ہو رہے لوگ کہ پوری پراپرٹیاں بیچ لے رہے, بلکہ لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان کر لے رہے, اور آن لائن میں سودی قرض لے لیتے ہوئے آن لائن بیٹنگ کرتے ہیں. گیمز بچوں کو بچپن سے موبائل کی عادت ڈال دیتے ہیں, ماں باپ دھیان نہیں دیتے, اور بچہ ذرا بڑا ہو جاتا, ہوشیار ہو جاتا, وہ باپ کا کریڈٹ کارڈ کیا ہے, اس کا ATM پن کیا ہے اس کو معلوم ہو جاتا, اور فوراً وہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ لے کے اس میں جو ہے سو اس کا پن ڈال دیتا, اور اس پہ خرچ کرتے ہوئے ہزاروں لاکھوں روپے گنوا دیتا. کئی لوگ اس بیٹنگ کی وجہ سے, اور گیم میں جو لوگ یہ بیٹنگز لگاتے ہوئے اس طرح گیم کھیلتے ہوئے خرچے کر لیتے, بعد میں خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. کئی نوجوانوں کو اپنے قریبی علاقوں میں دیکھا کہ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. کروڑوں روپے جتنی پراپرٹی تھی پوری گنوا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ سودی خرچ بھی کر لیتے ہیں اس پہ, ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. بس وہ چاہتے ہیں کہ بھائی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں جیت جاؤں گا, ایک مرتبہ جیت گیا تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے. اس آس میں وہ پورا اپنی کمائی, اپنی باپ کے پراپرٹیاں سب کچھ لگا دیتے ہیں. ایسے کرتے ہوئے زندگیاں برباد کرنے والے لوگوں کو, کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا, بلکہ نیوز میں بھی ہر 2-4 دن میں ایک نیوز ایسا آتا ہی آتا ہے. اور یہ جو باہر جا کے مٹکے کا کھیل کھیلتے ہیں, سعودی میں بھی اور دبئی میں بھی خاص طور سے بہت زیادہ چلتا ہے. یہ لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے سالہ سال 20-30 سال وہیں پر لگا دیتے ہیں. بس وہ 8 دن میں یا مہینے میں ایک مرتبہ وہ کچھ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ مٹکے کے چکر میں وہ شادی کر کے چلے گیا, وہ واپس آتا ہی نہیں, 20-30 سال تک نہیں آتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دے کے چلے گا, 20-30 سال تک آتا ہی نہیں. وہ آج نہیں تو کل میرے کو اس میں لاٹری لگ جاتی, پھر جیسے ہی پیسے لیتا ہوں میں چلے جاتا ہوں. اس نشے میں ہی وہ زندگی گزار دیتا, ادھر کمپنی میں کام بھی کرتا, ایسو پیسے پورے وہ مٹکے میں لگا دیتا. تو اس طرح گھر برباد کر لیتے ہیں, زندگیاں برباد کر لیتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ جوے کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے. جوا کسی بھی قسم کا ہو, کسی بھی قسم کی بیٹنگ ہو, یہ لگانا جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں, یعنی فال کے تیر. اس زمانے میں مکے کے مشرک فال نکالتے تھے, اور آج بھی نکالتے ہیں لوگ فال کے تیر. اس وقت کیسا نکالتے تھے کہ کوئی تیر ہوتا تھا یا پھر کوئی کبوتر, کوئی پرندہ ہوتا تھا, اب وہ کسی سفر کو جانے کا رہتا تو وہ پرندے کو کیا کرتے, اڑاتے, کہ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلے گیا تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے سفر, چلو ہم آگے بڑھیں گے. اگر بائیں طرف چلے گیا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہ فال نکالتے تھے اس طرح پرندوں سے, اور تیروں سے بھی نکالتے تھے. اس میں سے کوئی خاص تیر جو وہ چاہتے تھے, اگر وہ تیر نکل گیا تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا, یہ تیر نکلا تو اچھا نہیں ہوگا. اس طرح فال کھولنا اس زمانے میں تھا, اور آج بھی فال کھولتے ہیں لوگ, یہ جائز نہیں ہے. بچوں کا نام لگانے کے لیے فال کھولنا, اور یہ فال کھولنے کے کچھ خاص لوگ رہتے, ان کے پاس جا کے, یہ مل صاحب ہے, ان کے پاس جا کے ہم فال کھلائیں گے, ہمارے بچوں کو کون سا نام اچھا رہتا, کون سے دن فلاں کام کرے تو اچھا رہتا. اس طرح فال کھولنا, لوگوں سے, وہ کاہنوں سے, ہاتھ دیکھنے والوں سے معلوم کرتے ہوئے اس طرح ہمارے لیے کون سا دن اچھا ہے, کون سا کام اچھا ہے, کب کرنا کیا نہیں کرنا, اس طرح فال کھولنا یہ شرکی اعمال ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ حرام چیزیں ہیں, یہ گندے اعمال بول رہا اللہ تعالیٰ, اس سے بچ کے رہنا. تو بہرحال شراب ہو, جوا ہو, اس طرح کا فال کھولنا ہو, یہ جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہیں تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈال دے، یہ چاہتا ہے شیطان، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو جوا کھیلنے والا ہوتا ہے اور جو شراب پینے والا ہوتا ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتا، اور وہ آپس میں عداوتیں، دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے پورا نقصان، اور گھر خاندانوں کے خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شراب پوری برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ بولے، تمام گناہوں کی ماں بولے، مطلب یہ شراب پینے سے ہی انسان گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد حلال اور حرام کے احکام اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے سورہ مائدہ میں، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 95 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے بول رہا۔ پھر اسی طرح بری چیز عام ہو جائے تو اس کی برائی کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کہہ دے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، یعنی ناپاک کی کثرت زیادہ ہونے سے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ناپاک چیزیں، گندی چیزیں جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو گئی، ارے اتنی زیادہ ہے نا بھائی شاید یہ جائز ہوں گا، یہ حلال ہوں گا، نہیں، وہ کتنی بھی زیادہ ہو، ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو ناپاک ہی سمجھو، بری چیزوں کو بری ہی سمجھو، زیادہ ہونے سے وہ اچھی چیز نہیں بن جاتی۔ جیسا کہ آج کل اگر سگریٹ پینے والوں کی کثرت دیکھے تو وہ زیادہ لوگ ہیں، ارے اتنے لوگ پی رہے نا بھائی، مول صاحب پی رہے نا بھائی، مؤذن پی رہے نا بھائی، عالم ہے فلاں عالم، انہوں پی رہے نا بھائی۔ نہیں، زیادہ لوگ پینے سے یا عالم کے پینے سے، استعمال کرنے سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہے، گندی ہے گندی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فلمیں ہیں، ٹی ویاں ہیں، میوزک ہے، سیریلز ہے، یہ تمام چیزیں زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، اب وہ زیادہ لوگوں کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں، اتنے لوگ دیکھ رہے نا، ان لوگاں سب گناہ نہیں کر رہے کیا، ان لوگاں نہیں کر رہے سو ہمارے کچھ گناہ ہے کیا، یہ فلاں عالم صاحب نہیں کر رہے کیا، فلاں صاحب اتنے داڑھی نمازی متقی پرہیزگار ہے، ان کے گھر میں بھی یہ ہے نا، ٹی وی ہے، میوزک ہے، سب کچھ ہے، ہمارے لیے حرام ہے کیا؟ نہیں، زیادہ لوگوں کے کرنے سے ناپاک چیز اور گندی چیز پاک نہیں ہوتی اور حلال نہیں ہوتی ہے۔